دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سر راہ گزر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے جڑاں والے کے اندر جو واقعہ ہوا، جو ثانیہ ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا یا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر جو ہے اس کے بارے ڈیفرنٹ جو کمنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، ڈیفرنٹ جو رائے ہے وہ اس کے بارے میں آ رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو الگ ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے چند مہینوں سے 1-2 مہینے سے جو ہے قرآن پاک کی جو بے حرمتی کا واقعہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ سویڈن کے اندر بھی جو ہے یہ واقعہ 1-2 مہینے کے اندر 2 سے 3 دفعہ ہوا۔ اس کے اندر بھی رسپونڈ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے آیا، اور جڑا والا کے اندر جو واقعہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پاکستان کے اندر اس کا جو رسپونڈ رہا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ایسے موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا بتایا، اس کے بارے میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سویڈن کے واقعہ کی بات کریں تو وہاں پہ 2 سے 3 دفعہ جو ہے قرآن پاک کی جو ہے بے حرمتی کی گئی، بلکہ سویڈن کی عدالت سے ایک بندہ جو ہے وہ اجازت لے کر جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی نعوذ باللہ کرتا ہے، لیکن اس کے رسپونڈ کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے جو نسخے ہوتے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں، اور مسلمان کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور بڑا ہی وہ خوبصورت ایک منظر تھا، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، جڑاں والا کے اندر واقعہ کیا ہے، ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نیوز جو ہے یا رپورٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ 2 جو کرسچن فیملیز ہیں ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے کے دوران جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک کرسچن فیملی جو ہے وہ باہر نکل کر 2 لوگوں کا نام لے کر جو ہے وہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہے۔ بے حرمتی کے جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر تھوڑا سا غلط قسم کا نعوذ باللہ کنٹینٹ لکھا ہوا بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے۔ وہاں کی جو لوکل پولیس ہے وہ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ FIR بھی باقاعدہ اس کے اوپر کاٹی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے جو رسپونڈ رہتا ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں کا جو موجودہ چرچ ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی عمارت کو جلا دیا جاتا ہے، وہاں پہ جتنا سامان ہوتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے، ایون کہ وہاں پہ جو نسخے پڑے ہوئے ہیں تورات یا زبور کے اس کو بھی جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اور وہاں کے مقامی جو اور چرچ ہوتے ہیں ان کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے، اس کی عمارتوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کے عمارتوں کو جلایا جاتا ہے بلکہ وہاں پہ جو کرسچن فیملی ہوتی ہے ان کے گھروں کو بھی آگ لگائی جاتی ہے، اور وہ اپنے گھروں سے دور کھیتوں کے اندر جو ہے اپنی رات جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ جبکہ اسلام جو ہے ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بڑا جو ہے وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، نہ تو ہمیں ان کی عمارتوں کو جلانے کا حکم دیتا ہے اسلام ہمیں، اور نہ ہی اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گستاخی ہوتی ہے اس کو پہلے کنفرم بھی نہیں کیا جاتا کہ آیا کہ اس کو کرنے والا کون ہے۔ ایک فرد اگر کسی نے گستاخی کی نعوذ باللہ تو اس کو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے حکومت کا حق بنتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی سزا دے، اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے اوپر FIR جو ہے وہ درج بھی کی جاتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ جلا دیتا ہے اور ان کو گھر جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ جبکہ اسلام کے ورڈ کے اوپر غور کریں تو اسلام کا ورڈ ہی ہے کہ یہ سلامتی کا جو ہے ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہے۔ اگر کسی سے گستاخی ہوئی ہے تو حکومت جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس ایک بندے سے جس نے گستاخی کی ہے اس سے جو ہے پنش کرے، اس کو سزا دے، نہ کہ پوری اس کمیونٹی کو جو ہے آپ آگ لگا دیں۔ اس سے کیا ہوگا، لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ جو ہے الٹا اسلام سے دور بھاگیں گے۔ یہ شدت پسندی اسلام جو ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ پسند جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ایک سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنو، جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے گستاخی کی بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزا دینے کا حق جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے۔ اگر گورنمنٹ اس کو سزا نہیں دیتی تو پھر پروٹیسٹ مسلمان ہم کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے،
اور قرآن مجید جو ہے مقدس کتاب ہے۔ جس طرح قرآن مجید مقدس کتاب ہے، اسی طرح تورات اور زبور بھی مقدس کتاب ہے۔ اسلام ہمیں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو جو ہے وہ آگ لگا دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہمیں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جب سویڈن کے اندر بھی واقعہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جلانے والے شدت پسند لوگ، جو نماز کی طرف بھی نہیں آ رہے ہوتے، دین کے باقی احکامات کو بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہم شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جیسا کہ سری لنکا کا جو مینیجر تھا اس کو بھی بغیر کسی تحقیق کے جو ہے اس کو جلا دیا گیا، اور جب بعد میں کنفرمیشن ہوئی تو اس نے کوئی بھی گستاخی جو ہے وہ نہیں کی تھی۔ تو ہمیں اس موقع کے اوپر چاہیے کہ پہلے ہم جو ہے وہ اس واقعے کی تصدیق کریں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے کسی واقعے کی تصدیق کرتا ہے، بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو پہلے ہمیں تو واقعے کی تصدیق کرنی چاہیے، بعد میں جو ہے وہ حکومت کا انتظار کرنا چاہیے، بعد میں کسی ریئیکشن کی طرف جو ہے ہمیں جانا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا اسلام درس دیتا ہے، محبت کا دیتا ہے، سلامتی کا دیتا ہے، بھائی چارے کا دیتا ہے، ہمیں اسی کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے امن کے ساتھ جو ہے باقی لوگ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے، اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں وہ بھی اسلام کی طرف جو ہے وہ آ سکے۔ بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ لوگ تو اسلام سے پہلے ہی متنفر ہیں، وہ اسلام سے جو ہے ان واقعات کی وجہ سے مزید جو ہے وہ متنفر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے واقعات کی پہلے تصدیق کریں، تصدیق کرنے کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی جو ہے وہ قدم جو ہے وہ اٹھائیں۔ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس کے اندر ہمیں بھی ضرور جو ہے وہ آگاہ جو ہے وہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔